دیکھتے ہیں اب کہاں پر جاتے ہیں. صبح کے ہم کے 3 دن ہو گئے سفر میں ہیں. وزیر آباد سے پہلے پہلے لاہور سے ملتان, پھر ملتان سے بکھر سے ڈائریکٹ ٹرین کہیں بھی نہیں جاتی. جس نے بھی کہیں جانا ہوتا ہے وہ بکھر سے پہلے ملتان آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی ملتان آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں اب یہاں سے ہم کہاں نکلتے ہیں. 3-4 پلان ہیں, تو دیکھتے ہیں کون سا پلان فائنل ہوتا ہے. یہ جو میری بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی, یہ کوئی مارکی نہیں ہے, یہ جو عمارت ہے یہ ہے ملتان کینٹ. تو یہاں سے ہمارا پلان بنا ہے جنگ جانے کا. جنگ کی گاڑی آنی ہے 3 بجے, اور ابھی جو ٹائم ہوا ہے وہ ہوا ہے 12:19. نمازیں وغیرہ بھی ساری پڑھنی ہے, تب تک نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں, اور انشاءاللہ 3 بج جائیں گے اور پھر ہم چلیں گے جنگ کی طرف. یہ ویٹنگ روم ہے ملتان کی جنکشن کا, وہ نیوز لگی ہوئی ہے, اور جو ہے یہ ساری لائٹس پوری لگی ہیں, یہ LCD بھی لگی ہے اور کلاک بھی لگا ہوا ہے. بھائی لائف میں فرسٹ ٹائم میں کسی ویٹنگ روم میں آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. پاکستان لگ ہی نہیں رہا. اوئے ہوئے ہوئے گائز, یہ نظام میں نے لاہور میں بھی نہیں دیکھا. یہ ہے واش روم لیڈیز اور جینٹس اینڈ لیڈیز. بھائی یہ لگی ہوئی ہے اسکیننگ مشین. یہاں پر جو بھی کسٹمر آتے ہیں واش روم کے لیے 15 روپیز, تو اس کو اسکین کرتے ہیں, مطلب سارا ڈاٹا پیچھے جاتا ہے. پروفیسر صاحب آپ نے بہت زیادہ سفر کیا, آپ اکثر سفر پر ہی ہوتے ہیں, میں جب بھی آپ کو پوچھتا ہوں, تو آپ نے یہ واش روم جو یہ اسکیننگ والا معاملہ ہے, یہ آپ نے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سفر کیے ہیں, لیکن ایسے واش روم میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھے. کیا بات ہے بھائی, زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. بھائی ملتان اگے لنگ گیا یار. اچھا لگژری مول آپ نے دیکھا یار, وہ VIP واش روم, تو آپ نے اس کو دیکھ کر کیا نتیجہ نکالا ہے؟ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ پیسہ شعور نہیں دے سکتا انسان کو. مطلب یہ ہے کہ ویٹنگ روم میں لوگ سو رہے ہیں جبکہ وہ سلیپنگ روم نہیں ہے. بھائی ٹکٹ کا بھی پتہ کر لیا, ویٹنگ روم سے بھی ہو آئے ہیں, اور یہ جو چارجر میں نے گلے میں لٹکا لیا. سو خیر گاڑی آنی ہے 3 بجے. بھائی اب ہمیں لگی ہے بھوک, تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کھانا لے کر کھاتے ہیں, یہاں سے, یہاں پھر ہمیں یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے. یہ رہ گیا اسٹیشن, اور یہ ہم آ گئے ہیں باہر. ہم جا رہے ہیں کھانے کی تلاش میں. یہاں سے دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے کھانے کو کہ نہیں, اور اگر یہاں سے مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اندر والا تو ہے ہی, وہ کھا لیں گے. ہوٹل پر نظر پڑی ہے کیفے عمران, یہاں پہ پراٹھے لگ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں اپنے کو یہاں سے کھانے کو کیا ملتا ہے. ٹائم ہوا ہے 2 اور موبائل کی بیٹری ہے 30, تو اب اس کو استعمال بھی کرنا ہے, تو اس کو چارجر لگاتے ہیں. بھائی سارا کچھ ختم ہو گیا تھا, دال ہی بچی ہے آخر. کیفے عمران سے کھانا کھایا. بھائی اس ہوٹل کو ایک لیڈی چلا رہی ہیں, ان کی ایج تقریباً ہے 40+. تو میں نے پوچھا آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ صبح آئیں گے. مطلب کہ 24 گھنٹے یہ ہوٹل اوپن رہتا ہے, ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے, مطلب کہ پوری فیملی مل کر ہوٹل کو چلا رہی ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے, نتھنگ از امپاسبل. لوگ واپس چلے گئے ہیں, یہ اسٹیشن خالی ہو گیا, وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں ٹرین نہیں آئی. تو میں دیکھتا ہوں ٹرین کیوں نہیں آئی. بھائی پاکستانی نظام کا میں کیا ہی کہوں, ٹرین 5 بجے ہو گئی ہے, پہلے 3 بجے تھی اور اب 5 بجے ہو گئی ہے. تو کوئی بات نہیں بھائی, 2 بجے پھر 3 بجے اب 5 بجے. تو انہیں سوئے ہوئے لوگوں کے پاس ہم بھی سوئیں گے ساتھ. میں نہیں سوؤں گا, یہ پروفیسر صاحب سوئیں گے, میں تو گاڑی میں سوؤں گا. تو ٹھیک ہے بھائی, پھر 5 بجے تک ویٹ کرتے ہیں. ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی 2:30 ہوئے ہیں. 2:30 ہے بھائی, 2:30. میں ویٹنگ روم سے باہر نکل رہا ہوں, میں بھول گیا ہوں کہ پروفیسر صاحب باہر نکلے اور وہ واپس نہیں آئے. ان کا جو پاور بینک تھا وہ اندر سے اٹھا لیا گیا ہے, آگے پوری سائڈ تھی اندر چکر لگانے. اب پروفیسر صاحب دیکھتے ہیں مجھے کب ملتا, میں بڑا پریشان ہوں. یہ دیکھیں 4:05 ہوئے ہیں, اور 15 منٹ مجھے ہو گئے ان کو ڈھونڈتے ہوئے, اور میں اتنا مگن تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کنٹینٹ بنا لوں. خیر ہو چکا ہے 11:13, اور یہ ساری سائڈ میں نے گھوم لی ہے. ٹھیک ہے, اب سینٹر میں ٹرین کھڑی ہے اور میں ٹرین کے اس طرف جا رہا ہوں, مطلب کہ اس ٹرین کے اس طرف. کیا پتہ پروفیسر صاحب وہاں پر گئے ہوں, پتہ نہیں مجھے وہ ملتا ہے کہ نہیں. اب اگر مجھے وہ مل گیا تو میں جاؤں گا جنگ, اور نہ ملا تو ان کا موبائل لے کر یہ میری جیب میں ہے, میں جاؤں گا وزیر آباد. یہ پروفیسر ایک لاپرواہ انسان ہے, پروفیسر حسیب اللہ کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے, کوئی نہ کوئی پٹھا کام کر دیں. 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آیا ہی نہیں, اس نے کہا میں 2 منٹ سے آیا بس. چلو کوئی بات نہیں بھائی, پھر دوست اب لاپرواہ تو کیا کریں. ساری باتیں چھوڑو, نتھنگ از امپاسبل. یہ چارجر کا بزنس ہے, یہ بھائی نے چارجر رکھے ہوئے ہیں, اور بھائی لوگوں کو موبائل چارج کر کے دے رہے ہیں. 3 سائڈ گاڑی کے اس طرف بھی دیکھ لیا, اب گاڑی کے اس طرف بھی آ گیا ہوں. پروفیسر صاحب لاپتہ ہیں, اور ٹائم ہو گیا ہے 4:30. بھائی 4:20. پروفیسر صاحب اگر تو آپ آج مجھے نہ ملے تو بہت بڑا پلان کینسل ہونے والا ہے. 4:30, اور یہ پروفیسر مل گیا. کتنے گئے ہیں؟ میں اسٹیشن کے اینڈ پہ گیا ہوا تھا. بھائی اس طرح تو نرسری کے بچے بھی نہیں کرتے جس طرح یہ کرتا ہے. بھائی میں مسکرا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہے, مجھے بڑا سخت دکھ ہے اس بندے کی وجہ سے نا, یا میری وجہ سے, جس کی بھی وجہ سے. چارجر ہمارا میری وجہ سے نہیں, چارجر گم گیا. بھائی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ غلطی کس کی ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے بٹھا کر گیا ہے ویٹنگ روم میں, ہم گال سنی پوری. یہ مجھے بٹھا کر گیا ہے ویٹنگ روم میں, مجھے 2 منٹ کا کہہ کر یہ بندہ باہر گیا. ٹھیک ہے, اور یہ باہر گیا واپس ہی نہیں آیا.
15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। तो इसके पावर बैंक को मेरा चार्जर लगा हुआ था, स्पार्क्स अल्ट्रा प्रो 8 मेरा ओरिजिनल मोबाइल है, अभी वारंटी में है। 30 मिनट में मेरे मोबाइल की बैटरी फुल कर देता है। ये बाहर गया, ये वापस नहीं आया, मैं इसके पीछे बाहर आया हूँ, तो बाजी में मैंने चार्जर नहीं उतारा, मैं वापस आया हूँ और आकर देखे कि पावर बैंक गायब। अब बताएं गलती किसकी है। सुबह के 5, ये दिन फूट रहा है अभी नया नया, और हम जा रहे हैं वापस वहाँ पर बिहाड़ी चौक, वहाँ से जाकर गाड़ी लेंगे और फिर जाएंगे शोर कोट। भाई शोर कोट से मैं जाऊँ ही जाऊँ, ठीक है। पहले उन्होंने कहा 3 बजे गाड़ी आएगी, 3 बजे बोला नहीं 3 बजे बोला 5 बजे आएगी, फिर बोला 6 बजे आएगी, और 6 बजे बोला कि भाई 8 बजे के बाद पता चलेगा कि गाड़ी आएगी या कि नहीं आएगी। प्रोफेसर साहब कैसा लग रहा है? जलील प्रोग्राम हो रहा है जी। एडवेंचर प्लान तबाह हो गया तो जी। अब हम जाएंगे जंग, और नेक्स्ट क्लिप वहाँ पर ही जाकर बनेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत ज़रूरत हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।